ٹھیک ہے. اس طرح سے ایک اور دوسرا ذکر میں نے آپ سے پرومس کیا تھا. ایک تو استغفار ہو گیا, دوسرا ذکر جو کہ امیزنگ ہے, جس کو آپ نے تھام کے رکھنا ہے, وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھنا. کثرت سے درود پڑھنا یہ بہت امیزنگ ذکر ہے. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا کہ وہ آ کے دعا مانگنا شروع ہو گیا, اور بہت نہ اللہ کی تعریف کی نہ درود بھیجا دعا. تو انہوں نے کہا کہ قد عجلت, اللہ کی میں نے کہا تو میں بہت جلدی کی ہے. تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی تعریف کرو, میرے پہ درود بھیجو. ٹھیک ہے. ایک اور واقعہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کی میں نے کہا کہ مجھ پہ درود بھیجو کچھ پورشن اپنی دعا کا. تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں اپنی دعا کا 1/3 آپ پہ درود بھیجوں گا. اللہ کی میں نے کہا ان شئت, تمہاری مرضی ہے, فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تم زیادہ کرو گے تمہارے لیے مزید بہتر ہے. تو میں نے کہا رسول اللہ اوکے, میں اپنی دعا کا آدھا حصہ آپ پہ درود بھیجوں گا اور آدھا حصہ اپنی دعا مانگوں گا. آپ نے کہا ان شئت, تمہاری مرضی ہے, فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تم زیادہ کرو گے مجھ پہ درود پڑھنا تمہارے لیے بہتر ہے. اس نے کہا رسول اللہ اوکے, مطلب 2/3 میں اپنی دعا کا آپ پہ درود پڑھوں گا اور 1/3 میں اپنی دعا کروں گا. لیکن ان شئت فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, تمہاری مرضی ہے لیکن تم اگر زیادہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے. اور پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ساری دعا آپ پہ درود پڑھتا رہوں گا. اللہ اکبر. اللہ نے کیا کہا, اگر تم ایسا کرو گے اذن تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک, اگر تم ایسے کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام ہم اور غم مٹا دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے, تمہاری فریادیں پوری کر دیں گے, تمہیں جو چاہیے وہ تمہیں دے دیں گے. اللہ اکبر. کتنی امیزنگ اللہ تعالیٰ کے نبی پہ درود بھیجنا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے نبی پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں ملتی ہیں اسے. 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور جنت کا ایک درجہ دوسرے درجے سے کتنا فاصلہ ہے, جیسے اس دنیا سے ستارے نظر آتے ہیں. حدیث کے مطابق دنیا سے ستارے نظر آتے ہیں, اتنا ہی ڈسٹنس ہے ایک درجے کا اگلے اوپر والے درجے کا. تو 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور اسپیشلی آج تو فرائیڈے کا دن تھا, تو فرائیڈے کے دن تو کثرت سے اللہ کے نبی پہ درود بھیجنا چاہیے, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں روح ڈالتے ہیں اور درود پڑھنے والے کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی تک درود پڑھنے والے کا درود پہنچایا جاتا ہے. سبحان اللہ. کتنی امیزنگ بات ہے کہ اللہ کے نبی تک ہمارا اور آپ کا درود پہنچایا جائے. اس سے امیزنگ بات کیا ہو سکتی ہے. اور ایک اور میں آپ کو ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں, اور یہ لاسٹ انشاءاللہ بات ہے ہمارے اس لیکچر کی. شیخ صالح المغیثمی ہیں, سعودی عرب کے, بہت فیمس شیخ ہیں, بہت فیمس داعی ہیں اور بہت زبردست وعظ و نصیحت کرتے ہیں. بہت ان کا نرم دل ہے, رو پڑتے ہیں بہت زیادہ. تو وہ خود واقعہ بتا رہے تھے کہ میری ہارٹ کا بائی پاس ہونا تھا اور مجھے بڑی ٹینشن تھی اور تو خیر میں نے ڈفرینٹ چیک اپس کرا کے ہاسپٹل لے جایا گیا اور میں نے انشاءاللہ اللہ پہ توکل کیا کہ ٹھیک ہو جائے گا. تو جب انہوں نے ہارٹ سرجری کے بائی پاس کر دیا تو سٹیچز لگا دیے, اور پھر جب ڈاکٹرز آئے تو الحمدللہ اٹ واز آل گڈ. لیکن کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ ایک ڈاکٹر آئے, دوسرے آئے, تیسرے آئے, چوتھے آئے, پانچویں آئے, اور کافی سارے ڈاکٹر جو ٹاپ کے تھے وہ میرے اوپر کھڑے ہو گئے اور مجھے آبزرو کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے. تو مجھے ان کے چہرے پہ پریشانی کے اثرات نظر آئے اور میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ حالات خراب ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملات, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اس کو دوبارہ کھولنا پڑے گا اور دوبارہ ہمیں سرجری کرنی پڑے گی, بیکاز دیر سم پرابلم, میں بھی کوئی خون واپس گردش نہیں کر رہا جس سے کرنا چاہیے تھا, اور ساری بات. تو کہتے ہیں کہ پہلے تو میں پریشان تھا لیکن اب تو میری پریشانی مزید بڑھ گئی کہ اس سٹیچز کو دوبارہ کھول کے اور دوبارہ سے ری سرجری کرنی پڑے گی. کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہو گیا اور کہ اس کو دوبارہ کھولنا پڑے گا, اور وہ بھی بہت پریشان تھا اور ان کی پریشانی نے مجھے بہت پریشان کر دیا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یس وی آر گوئنگ اباؤٹ اٹ, ہم کرنے لگے ہیں یہ. تو کہتے ہیں وہ گئے اپنے انسٹرومنٹس لینے کے لیے اور سب کچھ ماسک وغیرہ پہننے کے لیے. تو کہتے ہیں میرے ساتھ نا ایک نرس کھڑی ہوئی تھی جو کہ لیبنن کی تھی. تو وہ اس نے مجھے ایک نصیحت کی اور کہا کہ یا صالح صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے صالح رسول اللہ پہ درود پڑھو, ان پہ درود بھیجو. اور کہتے ہیں کہ مجھے اس بات نے ہٹ کی اور میں نے اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا شروع کر دیا اور مجھے یہ احادیث یاد آ گئیں. تو
کہتے ہیں میں دل سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں میں پڑھتا رہا حتیٰ کہ ڈاکٹرز دوبارہ آئے سرجری کرنے کے لیے, ری آپریٹ کرنے کے لیے, تو رپورٹس جو فائنل رپورٹس ہوتی ہیں وہ دیکھیں تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے, اور وہ دوبارہ سے ریکنسیڈر کرنے لگے. اور جب انہوں نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ واللہ میرے ہارٹ کی کنڈیشن بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی تھی, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں دوبارہ سرجری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور وی آر گوئنگ اباؤٹ دس, اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ مجھے اس دن یقین آیا کہ اللہ کے نبی پر درود بھیجنا کتنا ہی ضروری اور کتنا ہی بینیفیشیل ہے. ان اذا تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک, تمہارے ہم اور غم, تمہاری پریشانیاں سب دور ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ سب معاف ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو ہمیں جب بھی پریشان ہونا اللہ کے نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم درود کثرت سے پڑھا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحمتیں برساتے ہیں اس شخص پہ جو کہ اللہ کے نبی درود بھیجتا ہے, اور اسے راضی ہو جاتے ہیں, اس کی مشکلیں دور کر دیتے ہیں, اس کو رزق دیتے ہیں اور اسے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں رزق کے لیے دعا کرتے ہیں, ہم پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں, ہم اپنے حالات کو بہتر کے لیے دعا کرتے ہیں. جو ایک شخص اللہ کے نبی پہ کثرت سے درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والا بنائے, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو ان پہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں, اپنے آپ سے سوال کریں, کیا میں چاہتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کے دن محشر کے میدان میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں؟ اگر تو ہم چاہتے ہیں نا, اور واقعی میں ہم سیریس ہیں, تو پھر کثرت سے اللہ کے نبی پہ درود پڑھیں. اور میں ذکر سے کی ریلیٹڈ آخری بات کر دوں, وہ یہ ہے کہ ذکر صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دل سے بھی ہو, دل کا تعلق زبان کے ساتھ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم ذکر تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, بدل کہتے ہیں کہ اس کو فالو مت کریں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے. تو دل بھی ذکر سے غافل ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں سے مت بنیں جن کا صرف دل ذکر سے جو ہے نا غافل اور زبان ذکر کر رہی ہے. rather be from those people جو کہ زبان سے تو ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ ان کا دل بھی اس ذکر میں انوالوڈ ہے, وہ اس کی انٹینسٹی کو فیل کر رہا ہے, وہ اس کے مزے کو, اس کی لذت کو فیل کر رہا ہے. کیونکہ ایک آتا ہے الَّذُّ اللَّيْلِ فِي لَيْلِهِمْ أَهْلُ اللَّيْلِ فِي لَيْلِهِمْ أَلَذُّ مِنْ أَهْلُ اللَّهِ فِي لَهْوِهِمْ. رات کو اٹھ کے عبادت کرنے والے کا جو نشہ اور جو مزہ ہے وہ رات کو اٹھے گناہ کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے. یہ جو اہل اللیل ہے نا, اپنی راتوں کو اپنی خلوتوں میں جو اس چیز کا جو پلیجر فیل کرتے ہیں, کیونکہ ان کا زبان کا جو ذکر قرآن تلاوت دل سے اٹیچ ہوتی ہے. الَّذُّ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ فِي لَهْوِهِمْ, it is far better and far pleasurable than those who sin. تو جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ کی یاد کا مزہ آ جائے وہ پھر کسی اور چیز میں انوالو نہیں ہوتا, اس کے لیے نجات ہو جاتی ہے.